یہی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پاکستان کی بیوروکریسی، پاکستان کا نظام بڑا آہستہ چل رہا ہے. تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اب پی آئی اے کی نجکاری کا عمل جو ہے وہ چل پڑا ہے، اور بڈنگ بھی ہو گئی اور ہائیسٹ بڈر بھی آ گیا ہے، اور ایک اچھے گروپ نے بڈنگ جیتی ہے. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ پاکستانی گروپ ہے، اور پاکستان ایئر لائنز جو ہے وہ اب فورنرز کو نہیں جائے گا، وہ پاکستان میں ہی ایز اے فلیگ شپ کیریئر ہوگا. سو آئی تھنک کہ اس میں اب بہت زیادہ امیدیں ہیں کہ پاکستان میں عوام چاہتے ہیں کہ بڑی اچھی ایئر لائن ہو، اور جو دنیا کی لیڈنگ ایئر لائنز ہیں ان میں اس کا شمار بھی ہو. پاکستان کی مارکیٹ بہت بڑی ہے، بہت سے ہمارے اوورسیز پاکستانیز استعمال کرتے ہیں پی آئی اے کو، اور اب نجکاری کے بعد وہ یہی امید کرتے ہیں کہ کنوینئنس اور ہوگی، بہتر جہاز ہوں گے، بہتر سروس ہوگی، اور ایک بڑا مایناز ایئر لائن پاکستان کا بنے گا. سو آئی تھنک کہ اس سے جو بینیفٹ آئیں گے وہ یہ ہے کہ جو نقصانات سے پی آئی اے کے حکومت برداشت کرتی رہی تھی، تو آگے چل کے نقصان اگر ہوگا تو وہ پرائیویٹ سیکٹر کا نقصان ہوگا، حکومت کو ٹیکس پیئر کا پیسہ نہیں دینا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پروفیشنلزم پرائیویٹ سیکٹر پہ ڈپینڈ کرے گی کہ وہ کتنے پروفیشنلائز کرتے ہیں، اور ان کے لیے بھی ایک امتحان ہوگا کہ کتنا اچھا یہ مینیج کرتے ہیں. اور اس کی وجہ سے باقی چیزیں جو ہیں پاکستان میں جو پرائیویٹائز ہونی چاہیے اس میں بھی فائدہ ہوگا. سو اوور آل آئی تھنک کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ فائنلی اب ایک پرائیویٹائزیشن کا دور دوبارہ سے شروع ہوا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب سٹیل مل کی